السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ بچے بہت خوشباش ہوں گے اور بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے اس وقت کیونکہ آج کا دن جو ہے وہ سٹوریز کا ہے، اور جس میں ہم انبیاء کرام کی، صحابہ کی اور صحابیات کی سٹوریز کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم جن کے بارے میں جاننے والے ہیں وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نبی، اور جن کا نام ہے ابراہیم۔ آپ میں سے بھی کچھ بچے ہوں گے جن کا نام ابراہیم ہوگا، اور آج آپ جانیں گے کہ آپ کا نام کن کی نسبت سے رکھا گیا، اور وہ کون تھے، اور وہ کیسے انسان تھے، اور وہ اللہ کے نبی تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور وہ ایسے گھر میں پیدا ہوئے تھے جہاں پر بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بہت سچے انسان تھے، اچھے انسان تھے، ان کا دل جو ہے وہ صاف تھا، وہ اچھی بات سوچتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں روشنی ڈال دی تھی، خیر ڈال دی تھی۔ جیسے آپ دیکھیں نا، رات میں ہم روم کی جب لائٹ بند کر دیتے ہیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے، لائٹ آن کرتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے، ہمیں ساری چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے دل کو جو ہے نا وہ نور دے دیا تھا، روشنی دے دی تھی، جن کی وجہ سے انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بات ٹھیک ہے اور یہ بات غلط ہے۔ تو کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو والد ہیں، جو ان کے بابا تھے وہ بھی، اور جو ان کے باقی گھر والے تھے، اور جو ان کے ارد گرد والے تھے، علاقے کے لوگ تھے، ان کے شہر کے لوگ تھے، وہ سب بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور وہ خود ہی بت بناتے، ان کو تراشتے۔ جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں ڈولز ہوتی ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے ڈولز کے ساتھ کھیلنا نا، تو آپ مارکیٹ سے انہیں خرید کر لاتے اور ان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ خود تراش کے بنایا کرتے تھے، لکڑی کی چیزوں کا یا مختلف میٹیریلز کے وہ بت بناتے، کوئی چھوٹا ہوتا کوئی بڑا ہوتا، خود ہی پہلے انہیں بنا لیتے اور پھر ان کو سامنے رکھ کے ان کی عبادت شروع کر دیتے۔ عجیب بات ہے نا کہ خود ہی ان کو بناتے اور پھر خود ہی ان کی عبادت کرنے لگ جاتے۔ تو ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو بھی بڑا عجیب لگا کہ یہ کیا، ایسے کیسے معبود ہو سکتا ہے جس کو خود ہی ہم بنائیں، خود ہی ہم پیدا کریں اور پھر ہم اس کی عبادت شروع کر دیں۔ تو اس پر پھر کیا ہوا، انہوں نے سوچنا شروع کیا، اور انہوں نے باہر کے لوگوں کو بھی دیکھنا شروع کیا، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، بتوں کے ساتھ ساتھ وہ اور چیزوں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ جیسے انہیں سٹارز اچھے لگنے شروع ہوتے تو وہ سٹارز کی پوجا شروع کر دیتے، انہیں سورج اچھا لگتا، اتنی روشنی دیتا ہے تو وہ ان کی پوجا شروع کر دیتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب ان کو دیکھا تو انہوں نے بھی سوچنا شروع کیا، انہوں نے سٹارز دیکھے تو وہ اتنے روشن تھے، تو انہوں نے جب غور کیا تو وہ ڈوب گئے، تو انہوں نے کہا جو ڈوبنے والا ہوتا ہے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ستاروں سے زیادہ، سٹار سے زیادہ اچھا تو مون ہے، مون کی بڑا بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اس کی روشنی بھی زیادہ ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اچھا پھر مون اللہ ہوگا، معبود ہوگا، خدا ہوگا، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ بھی ڈوب گیا جب صبح ہوئی۔ تو پھر انہوں نے جب صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں، کہ سورج نکل آیا اور اس کی روشنی تو اور بھی زیادہ ہے۔ تو انہوں نے سوچا شاید یہ معبود ہوگا، لیکن جب شام ہوئی تو وہ بھی ڈوب گیا۔ پھر انہوں نے کہا نہیں، یہ چیزوں کو پیدا کرنے والا کوئی ہے جو ہم سب کا معبود ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، اور انہیں سمجھ آ گئی کہ جو ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے اصل میں وہ خدا ہے، جن کو ہم پیدا کرتے ہیں وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے جو ہے ایک پلان سوچا، انہوں نے پہلے اپنے بابا کو بھی کہا کہ بابا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ایک ذات ہے جس کا نام رب ہے، جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، جو ہماری ضروریات پوری کرتا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا، وہ خدا ہے، وہ معبود ہے، ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ معبود اسے کہتے ہیں نا جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو پھر ان کے بابا نے کہا کہ اچھا تم چھوٹے سے ہوتے ہوئے مجھے سمجھاتے ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی ان کے ساتھ ادب سے بات کی، اچھے طریقے سے بات کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کے بابا نہیں سمجھے۔ اور پھر ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے بہت پیارا پلان کیا، جیسے آپ لوگ بھی پلان کرتے ہیں نا، لیکن آپ لوگ کیسے پلان کرتے ہیں، کھیلنے کے پلان ہوتے ہیں، یا پھر کھانے کے پلان ہوتے ہیں، یا پھر ٹوائز خریدنے کے پلان ہوتے ہیں، یا پھر مارکیٹ جانے کے پلان ہوتے ہیں۔ لیکن وہ بھی دیکھیں ایک بچے تھے
پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھ دی، پھر انہوں نے غور کیا، پھر وہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے، پھر انہوں نے اتنا پیارا پلان سوچا، انہوں نے کہا کہ یہ سب لوگ بتوں کی پوجا نہیں چھوڑتے نا، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ان کے بتوں کو جو ہے نا وہ توڑ دیتا ہوں، پھر شاید یہ لوگ سوچیں کہ جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ایک دن ان کے ہاں جو ہے نا وہ فنکشن تھا، جیسے ہمارا عید کا دن ہوتا ہے نا، اسی طرح سے ان کا ایک میلہ لگا، بہت بڑا کھلا میدان ہوتا ہے جس میں سارے جو لوگ ہوتے ہیں نا اپنے گھروں سے نکل کر اس میلے میں جاتے ہیں، وہاں کھاتے پیتے ہیں، کچھ عبادات کرتے ہیں، اس طرح سے مختلف ان کا ایک فیسٹیول ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہیں وہ سب چلے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے کہا آپ بھی آ جائیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں تو بیمار ہوں، تو میں نہیں جا سکتا۔ تو پھر جو ہے وہ پیچھے رہ گئے، کیونکہ ان کے پاس ایک بہت پیارا پلان تھا، اور باقی سب چلے گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ اس جگہ پر گئے، بت خانے میں ایک بڑا سارا روم تھا جس میں ان کے سارے معبود خود بنا کر انہوں نے کھڑے کیے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک کلہاڑی لی، اور اس کے ساتھ انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جو ان کا سب سے بڑے والا بت تھا نا اس کے کندھے پہ کلہاڑی کو رکھ دیا، اور پھر وہ واپس آ گئے۔ تو جب وہ سب لوگ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بتوں کا حال کس نے ایسا کر دیا، یہ سب کو توڑ دیا۔ تو ان کو شک ہوا کہ یہ ابراہیم ہی ہو سکتے ہیں، یہی ایسی الگ سی بات کر رہا تھا کوئی۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، تو انہوں نے پوچھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنے بتوں سے پوچھ لیں، آپ ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو بڑا بناتے ہیں، تو وہ آپ کو خود ہی بتا دیں گے کہ کس نے کیا، ان کے بڑے نے کیا ہوگا جس کے کندھے پہ جو ہے وہ کلہاڑی ہے۔ تو پھر ایک دم ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں، یہ رب کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو اپنی حفاظت بھی خود نہیں کر سکے۔ رب تو وہ ہوتا ہے نا جس کے پاس ہر طرح کی قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، جو ہم سب کو پیدا کرتا ہے، جو سب کا پالنے والا ہے، جو انسانوں کو بھی پالتا ہے، جانوروں کو بھی، کیڑوں مکوڑوں کو بھی، ہر چیز کی جو حفاظت بھی کرتا ہے، ان کو کھانا بھی مہیا کرتا ہے، اور جس کے حکم سے جو ہے وہ سورج، چاند، ستارے سب چل رہے ہیں۔ تو پھر ایک دم جب ان کے دل میں خیال بھی آیا، لیکن پھر انہوں نے اس خیال کو جھٹک دیا، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کا پلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں ضرور سزا دیں گے جو تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ کیا۔ حالانکہ اس وقت انہیں سمجھ جانا چاہیے تھا نا، ان کو سب پتہ چل گیا تھا حق بات کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، لیکن ان کے اندر غرور تھا، تکبر تھا، وہ بات ماننا نہیں چاہتے تھے۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کا پلان کر لیا، اور انہوں نے اتنی بڑی آگ تیار کی، اور کئی دنوں تک سب لوگ اس کے لیے محنت کرتے رہے، لکڑیاں اکٹھی کرتے رہے، اور اتنی بڑی آگ انہوں نے تیار کر دی کہ وہ بہت اونچی بھی تھی، بہت اونچی، اور بہت زیادہ چوڑائی میں بھی تھی، اور اس کی اتنی زیادہ ہیٹ تھی کہ کوئی اس آگ کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سوچا کہ اس آگ میں ہم گرا کے ان کو سزا دیتے ہیں اور ان کو جلا دیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ انہوں نے تیار کر لی اور ان کو پھینکنا تھا، تو پھر کیا ہوا کہ اتنی ہیٹ تھی، ان سے پھینکا ہی نہیں جا رہا تھا۔ پھر انہوں نے ایک بڑی سی مشین منگوائی جسے منجنیق کہتے ہیں، اس دور میں جو ہے اس کے ساتھ جنگیں بھی ہوتی تھی، اس کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے بالز جیسے ہوتی ہیں اس طرح سے رکھ کر پھر پھینکا جاتا تھا دشمن کی طرف نا، وہ دور سے پھینکتے تھے تو کافی دور تک چیز جاتی تھی۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس منجنیق کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا، اور وہاں سے انہوں نے، کیونکہ وہ خود تو جا نہیں سکتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو اچھال کے دور سے اس منجنیق کے ذریعے سے، مشین کے ذریعے سے جو ہے نا وہ پھینکا۔ تو ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف، یعنی ظاہری بات ہے جب چیز کو ہم پھینکتے ہیں، جیسے آپ پسٹل چلاتے ہیں نا، کھیلتے ہیں، تو اس میں سے جو گولی نکلتی ہے، وہ اوپر کو ہو کے، آسمان کی طرف ہو کے، اونچائی کی طرف جا کے پھر نیچے کو گرتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب انہوں نے پھینکا تو ابراہیم علیہ السلام ایک دم اوپر کو جا کے آسمان کی طرف ہو کے پھر انہوں نے وہ آگ کے اندر نیچے گرنا تھا۔ تو اس تھوڑے سے سفر کے دوران جب وہ اوپر کی طرف جا رہے تھے نا، جبرائیل علیہ السلام آئے، جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام میں آپ کی کچھ مدد کروں، آپ کو بچا لوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، میرا تو اللہ دوست ہے۔ اور انہوں نے کہا حسبی اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، کہ میرے لیے تو اللہ تعالیٰ کافی ہے، وہ میرے دوست بھی ہیں، میرے مددگار بھی ہیں، مجھے بچا لیں گے۔ تو پھر اتنا پیاری انہوں نے بات کی، تو اللہ تعالیٰ
کو بھی بہت اچھا لگا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے لیے اس آگ کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر دیا. نہ تو وہ اتنی زیادہ ٹھنڈی تھی کہ انہیں سردی لگتی، اور نہ ہی وہ آگ اتنی گرم تھی کہ وہ جل جاتے. اور وہ اس آگ کے اندر تقریباً 40 دن رہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام جب باہر آئے تو وہ کہتے تھے کہ اس آگ کے اندر میں نے زندگی کے سب سے مزے کے دن گزارے. وہ اتنے مزے کے دن تھے. اور اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے سے روک دیا. اس کو حکم دے دیا کہ آپ نے نقصان نہیں پہنچانا، تو آگ نے بھی نقصان نہیں پہنچایا. تو رب تو وہی ہوتا ہے نا جس کی پاور ہوتی ہے، جس کا حکم چلتا ہے. تو دیکھیں ہم آگ کے پاس جائیں تو آگ جلا دیتی ہے نا ہمیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ نے بھی نہیں جلایا. سبحان اللہ. تو ہمیں اس میں سے کیا لیسن ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوستی رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اپنا مددگار بنانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل کارساز بنانا چاہیے. اور جب بھی مشکل ہو تو ہمیں کس سے تعلق بنانا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. ہم نے لوگوں سے مدد نہیں مانگنی ہے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے سے بھی مدد نہیں مانگی، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. انہوں نے کیا کہا، میں تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا، اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد کی. تو اس لیے جب بھی کبھی ہمیں دنیا میں کچھ مشکلات آتی ہیں، تو ہمیں پریشانی آتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. اور یہی والا ذکر بھی ہم کر سکتے ہیں، حسبی اللہ یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا اسی طرح سے جیسے ہم گر جاتے ہیں نا بعض اوقات، یا چوٹ لگ جاتی ہے، ہم گزر رہے ہیں، ہماری ٹانگ کہیں زہر سے بچ گئی، یا ہم کھیل رہے تھے ہماری فنگر پہ کٹ لگ گیا یا کچھ بھی، تو فوری سے کیا کہتے ہیں؟ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھنا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پین بھی نہیں ہوتی ہے، اور وہ جو زخم ہوا ہوتا ہے نا وہ جلدی سے ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا پیارا ہے، اس نے اپنی مشکلات میں مجھے یاد کیا، بجائے یہ کہ آپ کے یا آپ چیخ ماریں یا آپ رونے لگ جائیں، بلکہ کیا کہیں؟ حسبی اللہ. تو آج کا جو ہماری سٹوری تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تھی، جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. اور ہم نے دیکھا کیسے انہوں نے اچھی بات کو سمجھا، غور و فکر کیا، اور پھر حق بات کو انہوں نے پہچان لیا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے دوست بھی بن گئے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پتہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ابراہیم کو میں نے اپنا دوست بنا لیا. اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ ابراہیم نے وفا کا حق ادا کر دیا. ابراہیم الذی وفا، کہ ابراہیم وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، یعنی دوستی کا حق ادا کر دیا. ان کے بارے میں اور بہت سی ڈیٹیل ہے، لیکن آپ چھوٹے بچے نا، تو اس لیے آپ کو مختصر سی سنائی. جب آپ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ نے خود ان کے بارے میں بک ریڈنگ کرنی ہے کہ اچھا کیسے انہوں نے اپنی لائف میں کیسے مشکلات آئیں، کیسے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. اور ایک اور بڑی پیاری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں نا، آخری نبی، ہم ان کی امت ہیں، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ان سے پہلے سارے انبیاء پر بھی ایمان لاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ملے ہیں نا، وہ اس کے بارے میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اتنا عرصہ پہلے دعا کی تھی، اور انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. کتنا پیارا اللہ کا گھر ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اپنے نبی دوست جو ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان کو حکم دیا تھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر بناؤ، خانہ کعبہ بناؤ. پھر انہوں نے اور ان کے بیٹے اسماعیل نے مل کر اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا. یہ ہم نیکسٹ سٹوری انشاءاللہ دیکھیں گے جب ہم اسماعیل علیہ السلام کی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس میں ہم دیکھیں گے خانہ کعبہ کیسے تعمیر ہوا اور پھر کس طرح سے. تو پھر جو ہے ان کی دعا کے نتیجے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے الحمدللہ، اور ہم ان کی امت ہیں، اور ہم نے انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی جاننا ہے مزید، اور ان کی اطاعت کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اسٹوری کو اگر ایک بار آپ کو سمجھ نہیں آتا، آپ نے بار بار سننا ہے، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.